السلام علیکم ناظرین، ہم نے بہت سارے آج تک انٹرویوز آپ کے ساتھ شیئر کیے. کوئی سنگر ہے، کوئی گفتگو اور تقریر کا فن جانتا ہے، کوئی سیاستدان ہے، کوئی سوشل ورکر ہے اور کوئی کچھ کر رہا ہے. لیکن آج کا جو انٹرویو ہے وہ اس طریقے سے اہم ہے کہ ایک تو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے بعد آج ہم ایک بچے کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی، اپنا کرم کیا اور اس کے ماں باپ کی دعاؤں سے وہ اس قابل ہوا کہ السلام علیکم ویورز. جیسے کہ آپ کو بتایا تھا، آج ہم موجود ہیں محمد ریان صاحب کے ساتھ. ریان صاحب، آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر 13 سال ہے. ریان صاحب کی عمر 13 سال ہے اور انہوں نے 5 سال کے عرصہ میں قرآن مجید حفظ کیا ہے. ریان صاحب، یہ بتائیے کہ قرآن حفظ کرنا آپ کا شوق تھا، آپ کے والدین کی مرضی تھی، کوئی مجبوری تھی یا کیا وجہ تھی؟ پاپا کو شوق تھا تو اس وجہ سے پھر پاپا نے قرآن مجید حفظ کروایا. اچھا، ٹھیک. ریان صاحب بتائیے کہ جب آپ نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا تو اس وقت آپ کے کیا جذبات تھے؟ پہلے مجھے لگتا تھا جو قرآن حفظ کرتا ہے وہ پٹھان ہو جاتا ہے، تو پھر ماما نے مجھے سمجھایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. تو پھر میں نے قرآن مجید شروع کیا کرنا. شروع میں تو آسان لگا لیکن آگے جا کے پھر تھوڑا سا مشکل ہوا، لیکن پھر اینڈ کے اندر پھر وہ آگے آسان ہی. اچھا، زبردست. تو مشکلات آپ کو شروع میں آئیں، آپ نے کہا کہ بعد میں آئیں زیادہ؟ پہلے شروع میں تو نہیں زیادہ ہوا لیکن اس کے بعد پھر کافی مشکل ہوئی تھی. اچھا، تو ٹائمنگ کیا ہوتی تھی اور کیا آپ ڈیلی جاتے تھے، کیا کرتے تھے؟ ہمارا ہوتا تھا منڈے سے سیٹرڈے تک، تو ہمارے سیٹرڈے کا ہاف ڈے ہوتا تھا. تو جو سیٹرڈے والا دن ہوتا تھا اس دن ہمیں صبح 8 بجے سے کلاس شروع ہوتی تھی اور 11:30 چھٹی دے دیتے. لیکن جو کیا کہتے ہیں ورکنگ ڈیز ہوتے تھے اس کے اندر ہمیں صبح 7:30 بجے ہماری لگتی تھی کلاس. تو پھر ہمیں 12 بجے تک پڑھاتے تھے. اس کے بعد پھر ہمیں بریک دے دیتے تھے 2 بجے تک. اس کے اندر ہم نے کھانا بھی ہوتا تھا اور ہم نے سونا بھی ہوتا تھا. تو پھر اس کے بعد ہماری لگتی تھی کلاس ظہر سے عصر تک. عصر کے بعد میں تو گھر آ جاتا تھا، لیکن ادھر جو باقی بچے ہوتے تھے جو رات تک پڑھتے تھے ان کو پھر عصر سے مغرب چھٹی ہوتی تھی، اس ٹائم کھیلتے تھے. اور پھر مغرب سے عشاء وہ پھر پڑھتے تھے. لیکن وہاں پر کچھ بچے رہتے بھی تھے، وہ ہفتے بعد جاتے تھے اور کچھ بچے مہینے بعد بھی جاتے تھے. اچھا، یعنی دن میں 3 لیسنز ہوتے تھے؟ یس. 3-4 گھنٹے کے تقریباً. یس. اور اس میں پھر پڑھایا جاتا تھا. تو آپ نے کون سی کلاس سے جو نارمل ایجوکیشن اسکول والی ایجوکیشن ہے وہ چھوڑ دی اور حفظ پہ چلے گئے؟ یس. کون سی کلاس میں آپ نے؟ میں نے 2 سے چھوڑا تھا، اب میں 7 میں جاؤں گا. اب آپ 7 میں جائیں گے، یعنی وہ جو 5 سال کا گیپ ہے وہ آپ کا کور ہو جائے گا. یس. یعنی یہ بھی اچھی چیز ہے کہ جو بچے قرآن حفظ کرتے ہیں ان کا جو اکیڈمک ایجوکیشن کا گیپ ہے وہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ گیپ یعنی بیسیکلی ختم ہو جاتا ہے کہ اس کا آپ کو نقصان نہیں ہوتا، کہ جتنے سال آپ اس میں لگاتے ہیں اتنے سال آپ کی پروموشن ہو جاتی ہے اور آپ ڈائریکٹ اسی سال میں جاتے ہیں. انہوں نے دوسری کلاس میں چھوڑا، 5 سال میں قرآن حفظ کیا اور اب یہ 7ویں کلاس میں جائیں گے. تو سب سے پہلے ان کے والدین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی آخرت کے لیے ایک بڑا نیک عمل کیا اور قرآن پاک اللہ کی کتاب جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے اپنا عملی کردار ادا کیا اور اپنے بچے کو وقف کیا اس چیز کے لیے کہ وہ قرآن کو اپنے سینے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کرے. اچھا ریان صاحب، اب آپ سے ریکویسٹ کریں گے آپ ہمیں قرآن کی جو آپ کی سب سے فیورٹ کوئی رکوع ہے وہ ہمارے ناظرین کے لیے سنائیں. ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سيقول السفهاء من الناس تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم ما كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا كثير منهم والله لا يحب الظالمين. صدق الله العظيم.
زبردست جی. یہ ریان صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت سنائی ہمارے ناظرین کے لیے. اچھا ریان صاحب اب یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ پورا قرآن پاک آپ کو زبانی یاد ہے, اس کا امتحان بھی ہوتا ہے آپ کا؟ یس. اب وہ بتائیں کہ وہ امتحان کس طرز کا ہوتا ہے اور اس میں آپ کے کتنے نمبر آئے؟ ویسے تو ہمارا ہوتا رہتا ہے سال کے اندر 2 سے 3 مرتبہ ہوتا ہے, لیکن جو فائنل ایگزام ہوتا ہے جیسے کہ 9, 10, 8 کا بورڈ کا پیپر ہوتا ہے, ویسے ہی حفظ والوں کا بھی بورڈ کا پیپر ہوتا ہے. جو آخری بورڈ کا پیپر ہوتا ہے اس کے اندر 60 جو مارکس ہوتے ہیں, 60 مارکس وہ قرآن کے ہوتے ہیں, لیکن جو باقی 40 مارکس ہوتے ہیں وہ آگے دعاؤں کے ہوتے ہیں اور لباس کے ہوتے ہیں اور اس طرح کی اور طرز کے ہوتے ہیں, اس طرح کی چیزوں کے ہوتے ہیں. تو آپ کا ایگزام ہوا, اس میں آپ کے کتنے نمبر آئے؟ میرے ایگزام ہوا تو میرے ماشاءاللہ فل نمبر آئے تھے, 100 out of 100 آئے تھے. اچھا یہ جی کلیپنگ کرتے ہیں محمد ریان صاحب کے لیے کہ ایک تو ماشاءاللہ ان کی ماں باپ کی دیدہ دلیری جنہوں نے اپنے بچے کو قرآن پاک کے لیے وقف کیا, اس کے بعد بچے کی محنت اور بچے کی لگن کا اندازہ لگائیے کہ ان کا جب فائنل ایگزام ہوا تو بتا رہی ہے کہ 100/100 ان کے نمبر اس میں سے آئے, اور اس میں نمبر لباس کے بھی ہوتے ہیں, دعاؤں کے بھی ہوتے ہیں. تو ناظرین میں یہی سوچ رہا تھا کہ کیونکہ یہ ویسے تو بہت اچھا عمل ہے, قرآن پاک انشاءاللہ اسی طرح زندہ رہے گا ہمارے مسلمانوں کے مومنوں کے سینوں میں. تو ایک چیز جو آج کل دیکھی جا رہی ہے کہ بچے قرآن حفظ کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد اسے کنٹینیو نہیں رکھتے, وہ بھول جاتے ہیں. تو اس کے لیے بھی آپ کے ذہن میں کوئی لائے عمل ہے؟ اور جیسے قرآن کا ایک سبق ہے, ایک قرآن کا میسج ہے, تو کیا جب آپ کو حفظ کراتے ہیں تو اس کو بھی یعنی آپ کو سمجھ بھی آتی ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اور اس کو آگے آپ نے کیسے اس کی ترویج کرنی ہے؟ اچھا وہ ویسے حفظ کراتے ہیں لیکن آگے اس کا ترجمہ نہیں سمجھاتے, لیکن جب ترجمہ سنانا ہے اس کے لیے علیحدہ کورس ہوتا ہے تو وہ بھی کافی لمبا ہوتا ہے, وہ بھی 3-4 سال کا ہوتا ہے. اچھا زبردست. تو یعنی فی الحال جو حفظ ہوتا ہے اس میں صرف جو عربک قرآن ہے ورڈنگ ہے وہ آپ کو زبانی یاد ہوتی ہے, ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ وہ آپ کو زبانی یاد ہے اور وہ آپ کے سینے میں محفوظ ہے. اب اصل جو مقصد ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اس کو قرآن کے پیغام کو سمجھ کے آگے پھیلائیں. اس کے لیے بھی آپ نے کچھ سوچا ہے مستقبل میں کیا لائحہ عمل آپ اختیار کریں گے؟ اس کے لیے تو اچھا ویسے میں نے تو ابھی نہیں سوچا پہلے, لیکن کوشش کروں گا کہ آگے بھی پھیلاؤں اسے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اچھا ایک اور آپ کے توسط سے پیغام دینا چاہیں گے ہماری نئی نسل کے لیے کہ جیسے آج کل بے راہ روی کا دور ہے, ہمارے ینگ بچے PUBG اور پتہ نہیں کون کون سی گیموں سے باہر نہیں نکلتے, ہر وقت موبائل ہاتھ میں اور ہینڈ فری کان میں. اور ایسے دور میں اگر ایک بچہ ایک اس طرح کا نیک عمل کرتا ہے اور اپنی جو فیملی ہے اور نسلیں ہیں ان کی آخرت کے لیے عملی کردار ادا کرتا ہے, تو یہ نمونہ ہے باقی دوسرے بچوں کے لیے کہ جو دیکھیں اس ویڈیو کو, سنیں کہ آپ نے جو انسان کا اصل مقصد ہے زندگی میں آنے کا وہ ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام کو آگے پھیلانا. تو زندگی کا بس یہی مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو بھیجا تو اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کا یعنی دعوت آگے پھیلائیں. تو ماشاءاللہ جی ہمیں تو بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے. کافی سارے ہم نے انٹرویو کیے ہیں, سیاسی انٹرویو بھی کیے ہیں, سماجی انٹرویو بھی کیے ہیں اور یعنی کافی اس طرح کے کام کیے ہیں, لیکن آپ کا جو انٹرویو ہے ایک انوکھا انٹرویو ہے جس میں ہم ایک ایسے بچے کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں جس نے ایک تو قرآن حفظ کیا اور دوسرا نمبر پورے میں سے پورے لیے, اپنے ماں باپ کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند کیا. تو شاباش بیٹا آپ کو اور آپ کے ماں باپ کو بھی کہ جنہوں نے اپنا ٹائم وقف کیا. اب جاتے جاتے قرآن کی ایک اور آیت ہمارے لیے کوئی رکوع سناتے جائیں جس سے ہمارے ناظرین محظوظ ہوں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم.
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اچھا بیٹا ریحان، ماشاءاللہ آپ سے بات کر کے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں تھوڑا سا دین کے متعلق، دین اسلام کے متعلق، اللہ تعالیٰ کی فدانیت کے متعلق، کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ کون ہے، ہمارا مذہب جو ہے وہ کیا ہے، اور آپ ایک جو راستے پہ چلے ہیں، آپ نے 5 سال لگا کے قرآن حفظ کیا، تو ظاہر ہے آپ کا اٹھنا بیٹھنا اور زیادہ وقت جو ہے وہ علماء کے درمیان گزرا ہوگا، تو وہاں سے آپ نے کیا پایا؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ قرآن حفظ کرنا یہ بڑی بات نہیں، ایک تو ادب وہ ہے بڑی بات، کیونکہ اگر ہم ادب نہیں ہوگا تو جو یاد کریں گے وہی بھول جائے گا، تو جو ہے اسلام ہے وہ ہے ہی ادب۔ تو قرآن بے شک نہ حفظ کرے لیکن ادب ہونا ضروری ہے، ایک یہ جو میجر چیز ہے وہ مجھے وہاں سے پتہ لگی ہے۔ اور جو قرآن حفظ کرنا ہے وہ اپنی جگہ ہے، اس کا الگ ثواب ہے، لیکن جو مین چیز ہے وہ اسکول کے حوالے سے بھی میں کہہ رہا ہوں وہ ہے ادب۔ اگر ادب ہوگا تو پھر آگے چلے گا سلسلہ۔ ماشاءاللہ یہ بیٹا ریحان نے بہت بڑی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے سے بہت بڑا کام لے لیا، اور اس کے ماں باپ کی دعاؤں کے وسیلے سے اس بچے کو شاید ابھی اس بات کا علم نہ ہو، لیکن جب زندگی میں بڑا ہوگا اور زندگی کی جو نشیب و فراز دیکھے گا تو پھر اسے اس بات کا آئیڈیا ہوگا کہ اس بچے نے اتنی کم عمر میں قرآن حفظ کیا ہے، تو اس کا اجر اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کیا ہے۔ بیٹا جانے سے پہلے جو آپ کے ہم عمر ہمارے یوتھ ہے، جو بچے ہیں، انہیں کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ کیا کریں عملی زندگی میں؟ عملی زندگی میں وہ، اگر میں مثال دیتا ہوں، اگر وہ نہیں حفظ کر سکتے ہیں پھر نہیں کرنا چاہتے قرآن حفظ، لیکن جو نماز ہے اور ادب ہے، یہ جو فرض چیز ہے وہ تو ضرور کرے، کیونکہ اس کے بغیر تو پھر نہیں، پھر تو وہ غلط ہے، لیکن قرآن حفظ کریں گے تو وہ ان کے لیے اور اچھا ہے۔ جی ریحان بیٹے نے ماشاءاللہ بہت بڑا ایک میسیج دیا ہے اپنے ہم عمر بچوں کے لیے کہ ادب جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، اور ادب سیکھ کے انسان، میرے خیال میں ان کا یہ میسیج ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ترقی کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کو نہ چھوڑیں۔ قرآن حفظ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، ہر کسی کا شوق بھی نہیں، ہر کسی کو توفیق بھی نہیں ملتی، لیکن اگر آپ ایٹ لیسٹ یہ کر لیں کہ ادب اپنی زندگی میں رکھیں اور نماز قائم کریں تو شاید یہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنے۔ بہت شکریہ بیٹا، آپ کا شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے والدین کو جزا دے، اور آپ کے وسیلے سے جتنے ہمارے سننے والے ناظرین ہیں اور جنہوں نے اس انٹرویو میں تکنیکی معاونت فراہم کی، ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم